نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہمارا بیان ہے وہ ہے رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ چاروں جمعے کی فرض کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں، جیسے پہلا جمعہ فرض ہے ایسے ہی آخری جمعہ فرض۔ جو پہلے جمعے کا اجر ہے وہی آخری جمعے کا ہے، لیکن کیونکہ اس کے بعد رمضان المبارک کا اختتام ہوتا ہے، رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، روزہ رکھا جاتا ہے، نفل پڑھتے ہیں لوگ، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ رشوت نہیں لیتے کہ رمضان مبارک آ گیا ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ جاتا ہے تو وہ پھر سے رشوت لیتے ہیں، پھر نماز نہیں پڑھتے، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے رمضان مبارک آتا ہے تو 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، تو جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، پھر سارا سال نماز نہیں پڑھتے، سارا مہینہ قرآن پڑھتے ہیں، پھر آخری رات عید کی رات کو قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میری بہنوں، آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ نماز اس امت کی پہچان ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، بلال اذان دو مجھے ٹھنڈک پہنچے۔ اذان کی آواز سن کر میرے نبی ایسے ہو جاتے تھے جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب گھر میں ہوتے تو خوش باش ہوتے، جب اذان کی آواز سنتے تو آپ ایسے ہو جاتے جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں۔ نماز جسم کی عبادت ہے، زکوٰۃ مال کی، تو نماز اللہ کا حق اور زکوٰۃ اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ قرآن پاک میں 10 دفعہ اکٹھا اللہ لے کر آئے، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، عورتوں سے الگ خطاب فرمایا، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ ویسے 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ میرے نبی جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو میرے نبی نے چند باتیں وصیت کی۔ آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، 12 ربیع الاول 7 جون 11 ہجری 133 عیسوی ہے، اور جبریل علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، آ جائے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہے جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، آج سے پہلے میں نے کسی کو سلام نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں جن سے میرے اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا، آنا چاہیں تو لے آنا، نہ آنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ لیکن ہاں، موت آپ کو آئے گی، موت ہر انسان کو آئے گی، اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے، اس سے صرف آپ کا اللہ پاک ہے، موت تو سب کو آنی ہے۔ جبریل علیہ السلام بولے، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ پوچھ کر آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ بیچ میں ایک ہستی ہے جنہوں نے اللہ کے عذاب کو روک لیا، ایک مچھلی کھائی تھی بنی اسرائیل کی قوم نے، اللہ نے پوری قوم کو بندر بنا دیا۔ کملی والے کو دعا دو جو جاگتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو یاد نہیں کیا کہ میرے حسن کا کیا ہوگا، میرے حسین کا کیا ہوگا۔ دیکھ آئے تھے لیکن پھر بھی ان کے لیے دعا نہیں کی، اللہ کی تقدیر پر وہ راضی ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، میری امت کے ساتھ کیا کرو گے۔ ملک الموت کھڑے رہے، جبریل واپس آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو خوش کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ جب آپ نے کہا ٹھیک ہے تو جبریل علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا بھی آج زمین پر آخری دن ہے، آج کے بعد کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ جناب آدم سے وہی کا سلسلہ شروع ہوا اور آج جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، جو آئے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ ملک الموت کو اس وقت 2 وصیتیں آپ نے فرمائی جو سارے دین کا خلاصہ ہے، نماز نہ چھوڑنا، میری امت غریبوں پر رحم کرنا۔ 90% لوگوں نے اللہ کے اس حکم کو توڑ دیا ہے، نمازیں چھوڑ دی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میری بہنوں، اللہ کو راضی کرو، اسی میں ہماری معراج ہے۔ اگر اللہ کو راضی کر لیا تو یہ جہاں بھی آباد ہے اور وہ جہاں بھی آباد ہے۔ جزاک اللہ۔